مکہ اور مدینہ کے بعد آپ جس کو یروشلم کہہ رہے ہیں، جو ایک یہودیوں کا وضع کردہ نام ہے، اس کو فلسطین کہنا چاہیے، تو اس کی یقیناً عظمت ہے، احادیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن سے کیا ثابت ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ معراج کی رات ہم اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گئے ہیں، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، جو برکت والی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی سرزمین کو، جہاں قبلہ اول ہے، اس کو برکت والی جگہ قرار دیا ہے۔ برکت والی جگہ اس لیے بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، اور برکت والی جگہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں ہزاروں پیغمبر دفن ہیں۔ یعنی اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ جتنے پیغمبر فلسطین کی سرزمین میں آئے ہیں، شام کی سرزمین میں آئے ہیں، اتنے کہیں بھی نہیں آئے ہیں۔ آج جو موجودہ شام ہے، اس میں فلسطین بھی، اس کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شام تھا، فلسطین اس کا بہت بڑا، یعنی مرکز اس کا فلسطین تھا، بیت المقدس تھا، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں نازل ہوں گے، ارض شام میں۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام میں جس نے نماز پڑھی اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور مسجد نبوی میں اور مسجد اقصی میں 1,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو وہاں بھی، اور ایک اور حدیث ہے جس سے مسجد اقصی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، فرمایا کہ سفر نہیں کیا جائے گا مگر 3 مسجدوں کی طرف، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی، اور ایک مسجد اقصی۔ کیا مطلب؟ آپ کسی بھی مسجد کی طرف سفر کر کے جائیں تو کسی مسجد کی طرف سفر کر کے جانا بذات خود عبادت نہیں ہے، یعنی خود مسجد کی زیارت کرنا۔ آپ جب مسجد جاتے ہیں تو نماز مقصد ہوتی ہے آپ کی، تو وہ کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا کسی خاص مسجد میں جاتے ہیں اس لیے کہ کسی عالم کا بیان سننا ہوتا ہے آپ نے، لیکن کسی خاص مسجد کو فوکس کر کے اس کی طرف جائیں کہ اس میں نماز میں زیادہ مجھے ثواب ملے گا، تو یہ صرف 3 مسجدوں کے ساتھ خاص ہے کہ باقاعدہ ان کی زیارت کے لیے لمبے لمبے سفر کیے جائیں گے۔ جیسے ہم مسجد حرام میں کی زیارت کے لیے لمبا سفر کر کے جاتے ہیں، مسجد نبوی کی صرف زیارت مقصود ہوتی ہے، اس کے لیے لمبا سفر کر کے جاتے ہیں، تو آپ نے تیسری مسجد اقصی کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ صرف اس کی زیارت کے لیے اور اس میں نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بھی سفر کیا جائے گا۔ تو یہ بھی حدیث ہے جس سے مسجد اقصی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے مسجد اقصی میں نماز کی فضیلت عطا فرمائے، کیونکہ ہم نے 2 حرم میں تو فضیلت حاصل کی، ایک تیسرا حرم رہ گیا ہے۔ اللہ